جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے دوستو، آپ کے لیے ایک نیا شگرف اور نئے انداز میں کامیاب ترین انشاءاللہ کچھ نہیں تو 2 گرام ملے گا، زیادہ بھی مل سکتا ہے، ہر آدمی سے ہو سکتا ہے۔ پوری توجہ سے بات کو سمجھیں اور کریں۔ اور میرے دوست کئی میرے ان بکس میں ہیں اور وہ کہتے ہیں جی آپ کا وہ کردہ کو عمل دیں۔ میں سب سے یہ عرض کرتا ہوں، میرے جتنے بھی عمل ہیں کردہ ہیں، نہ کردہ عمل نہیں ہے میرے۔ شاید دوستوں کو بات کی سمجھ نہیں آتی یا ویسے کہہ لیتے ہیں، ان کو خود سوچنا چاہیے۔ میں نے لوہے کا نسخہ دیا تھا تو میں نے گروپ میں تصدیقیں ڈال دی ہیں، جو ہمارے پیارے دوست نے کیا اور انہوں نے مجھے میسج کیا اور وہ میسج میں نے گروپوں میں ڈال دیا۔ علم و حکمت اینڈ عطا اللہ گروپ میں بھی ڈالا ہے میں نے، اپنے والے گروپ میں بھی، ٹھیک ہے جی۔ تو گزارش یہ ہے، یہ نسخہ پہلے آپ کو میں دیا ہے، پر اس میں تھوڑی سی چینجنگ کرنے سے بہترین کام ہو گیا ہے، اور اتنا بہترین ہو گیا ہے بس اللہ کی ذات بڑی غفور رحیم ہے۔ قربان جو اس مالک کے، جو خود میرے جن چیز آدمی کے عقل سلیمہ، میرے جن چیز آدمی کو عقل سلیم عطا کرتا ہے۔ میں قربان جاؤں سرکار کے، پیر و مرشد کے، جن کے وسیلے سے، سرکار کے وسیلے سے یہ سلسلہ جاری ساری ہے۔ تو یہ میں نے پہلے صابن سے عمل دیا تھا، پھر کوئی نہیں کہ ہمارے دوست ہیں، ہم نام نہیں ان کا لینا چاہتے، انہوں نے کچھ دنوں کے بعد کو نیا اپنا طریقہ ایجاد کر دیا، تو لوگوں نے بہت اس میں نقصان کیا۔ انہوں نے کیا کیا، پہلے تو شگرف دکھایا، بعد میں کہا جی یہ سفید ہو جاتا ہے۔ تو میں نے ان سے رابطہ بھی کیا، میں نے کہا یار ایسے نہ کر، سفید کہاں سے ہو سکتا ہے، ہماری تو عمر گزری اس میں بہت کیا ہے۔ تو بس ہر آدمی کا اپنا طریقہ ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہمارے ایک دوست ہیں طارق صاحب، انہوں نے میرا لوہے والا عمل کیا، میرا عمل نہیں ہے، پورے گروپوں میں گھوم رہا تھا بڑی مدت سے، کوئی ادھر سے کبھی ادھر۔ اس میں انڈیا میں بہت بڑے فنکار ہمارے استاد بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے مجھے بار بار ایک ہی بات کی، لوہے پہ کام کرو، جب ایک بات ہوئی لوہے پہ کام کرو، حکیم عبداللہ صاحب لوہے پہ کام کرو۔ تو میں نے پتہ نہیں 40 دفعہ 37 دفعہ 30 دفعہ 40 دفعہ کیا، تو میں بس پھر جا کر تھوڑا جا مجھے ملا، جب تھوڑا سا مل گیا تو پھر مجھے یقین ہو گیا پھر یہ عمل تو ٹھیک ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو انشاءاللہ پھر اس کو میں نے گروپ میں دیا۔ تو آج ہمارے ایک دوست ہیں وزیر آباد کے، طاہر صاحب ان کا نام ہے، انہوں نے مجھے وائس کی کہ جی میں نے کام کیا ہے تو 1 گرام کا موتی ملا ہے اور وہ پورا ہے کلر کا۔ تو میں نے کہا بھائی ہوتا ہی پورا ہے کلر اس کا، اس میں ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ خیر 1-2 کمنٹس میں نے پڑھے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ آپ نسخے میں کو کمی رکھتے ہیں، چابی رکھتے ہیں۔ میں پھر بھی عرض کر رہا ہوں میرے پاس کوئی چابی نہیں، رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے یار، میں چابی رکھتا ہی نہیں۔ میں نے تو اپنے جو گھروں میں ہوتا ہے سسٹم کی اپنی چیز چھپا کے رکھتے ہوں، میں نے تو بچوں سے کبھی اپنی جیب بھی نہیں چھپائی، کہ نہ کوئی ایسی میرے پاس چیز ہے جس کے اندر میں اسے لاک کر دوں، میں سامنے رکھتا ہوں ہر چیز، مجھے پورے مالک پہ پورا اعتماد ہے۔
اور مجھے یہ بھی اعتماد ہے کہ جو دوست میری اس التجا کو سنتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ مایوس نہیں ہوتے۔ تو مایوس کون ہوتے ہیں ان کو اللہ جانے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تمام مسلمان دوستوں سے درخواست ہے، دوسروں سے بھی ہے، کلام اللہ کا ہے، اللہ سب کا ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی بھی ہے، اللہ سب کا ہے۔ آپ اپنے طریقے سے سب اللہ کو مانتے ہیں، یہ تو میرے اللہ کا فیصلہ ہے۔ آیت نمبر 40 17واں سپارہ۔ جو 2 پاؤں پہ چلتے ہیں، جو 4 پاؤں پہ چلتے ہیں، جو پر کھول کر ہوا میں اڑتے ہیں، سب اپنے اپنے طریقے سے میری عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے تو میں کون ہوتا ہوں۔ اور ایک درخواست ہے ساتھیوں سے جو کامیاب نہیں ہوئے، جو کامیاب ہوئے ہیں اگر وہ بھی کریں گے تو ان کو بھی بہتری ہوگی، تو جو کامیاب ہو ہی نہیں رہے، نقصان در نقصان، تو ان سے ایک درخواست ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے مکمل نیند آ رہی ہے۔ ٹائم کبھی آپ نوٹ کریں، اس ٹائم کیا ہے، 2 سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے۔ میں گیا ہوا تھا خان پور، ادھر روئی کے ایریے میں جڑی بوٹیاں لینے، تو ابھی گھر پہنچا ہوں۔ اور 3-4 دن میں نہیں ویڈیو ڈال سکا، وہاں پہ ایک فاتح کی، پھر اس کے بعد جڑی بوٹی کے پیچھے چلے گئے، اس لیے میں ویڈیو کو نہیں دے سکا۔ اور اس میں ایک تجربہ کر رہا تھا، وہ ماشاءاللہ بہت کامیاب ہو گیا ہے۔ تو یہ اتنا کامیاب ہوا کہ میں آپ سے کیا درخواست کروں، آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ پرانا نسخہ ہے۔ تو دوستوں سے اپیل ہے، کچھ دوست یہ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں بابا جی خدا کا خوف کھاؤ، تو میں ان سے جو کہتے ہیں چابی رکھتے ہیں، جو کہتے ہیں خدا کا خوف کھاؤ کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تو میری ان سے عاجزانہ درخواست ہے کہ یار وہ اپنا کوئی علم عطا کر دیں۔ چلو میرا ان کو اچھا نہیں لگتا تو ان کو اپنا علم اچھا لگتا ہے، جس میں سے کسی غریب کو کوئی لنگر پانی مل جائے، تھوڑا مل جائے یار، تو مجھے وہ وائس کر دیں، مجھے فلم بنا کے بھیج دیں، تو میں سب کو پیش کر دیتا ہوں اور اس کا تجربہ کر کے پھر آگے دوستوں کو پیش کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے کہ میں نے ایک چیز بغیر تجربے کے پیش کی تھی، وہ ہمارے ایک جھوٹے کیمیاء گر ہیں جی، انہوں نے ایک پارہ بتایا تھا، تو بس مجھے نا اس دن سے سبق آ گیا کہ ان کی عمروں کی طرف مت دیکھو، ان کو مت دیکھو، صرف اللہ کو دیکھو اور اپنے بھروسہ کرو اپنی آنکھوں پہ اور اپنے آپ پہ، جو آپ کر رہے ہیں دوستوں کو بتاؤ، نہیں یہ تم مت بتاؤ۔ تو یہ نواں تجربہ جی نسخے کی طرف آ گئے ہم دوبارہ۔ میں نے اس کو اس لیے کیا تھا کہ اسٹارٹنگ سے بھی میں نے شنگر سے مال لیا تھا اور مجھے اچھا لگا تھا۔ اور پھر میرے ایک دوست تھے مارکیٹ میں، شوق اعظم نام نہیں لوں گا، انہوں نے کہا پیر صاحب سونا نیچے بیٹھتا ہے تو یہ اوپر بیٹھتا ہے پھٹیاں بن کے، تو ساتھ بیٹھے تو پھر میرے نہ دل میں آیا کہ شاید یہ غلط کام، پھر میں نے چھوڑ دیا۔ پھر میں نے اس کو کچھ دوستوں نے پوچھا، میں ان کو بتایا اور ساتھ یہ ضرور بتایا کہ یہ دیکھو یار اس میں فالٹ ہے، کل کو کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو۔ انہوں نے کہا جی ہمیں منظور ہے۔ تو اب میں نے کیا کیا، میں آگے ایک عمل کرتا تھا، اب میں نے اس عمل کے علاوہ اور 1-2 عمل شروع کیے، پھر اس کی کامیابی بھی آسمان کی بلندیوں تک پہنچی ہے جی۔ اب سن لو جی بڑی توجہ سے، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے صابن والا شنگرف دیا ہے، کالا صابن ہو تو 100 گرام کافی ہے، نہیں تو صوفی سوپ صابن کی ایک چاکی لے کر اس کے 3 حصے کر لو، ایک حصہ کافی ہے۔ 1 تولہ شنگرف ہو گئے کاٹھا، یا جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بنانا بتایا ہے، ٹھیک ہے،
یہ کاٹھا یا جو بنانا بتایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ ایسا کریں، شنگرف کاٹھا لیں، 1 تولہ سمبل فار لیں 1 تولہ، اور صابن سمبل فار بریک پیسیں اور اس میں صابن ملائیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس میں صابن ملائیں گے تو اتنا صابن ملائیں کہ جو شنگرف کے چاروں طرف ڈری بن کر سمبل فار کے آ جائے۔ تو میں نے تو پہلی دفعہ اس کا صابن کا گول پیڑا بنایا، اس کے اندر انگوٹھے کے ساتھ کٹھیاری جیسے بنائی، تو نیچے سمبل فار ڈالا، اوپر میں نے شنگرف رکھا اور اوپر ڈالا، اس چاروں طرف بھی آ گیا، سراخ اس کے مطابق تھا، تھوڑا سا کھلا، تو بالکل بغیر ٹینشن کے پورا ہو گیا۔ تو دوستو، صابن سینکھیا جب آپ دے لیں گے اس کو، اب آپ اس کو ہلکی آگ پہ رکھیں، جب تیل ہو جائے تو تھوڑی سی آگ تیز کریں، زیادہ نہیں کرنی، اگر زیادہ کریں گے تو نقصان ہوگا۔ جیسے وہ آگ تیز کی انہوں نے، اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنی تھی، تو یاد آ گیا، تو آپ دادا حضور نے اس کو سمجھایا تھا کہ بچہ جب بھی کوئی کام کرو تو آگ کا خیال کرو، وہ میرے ذہن میں آ گیا۔ اب وہ شنگرف کو جو ہم آگ دے رہے ہیں، جیسے جیسے اس کی تیل بڑھے گا اس کی آگ بڑھا دیں، آخر پہ جا کر اس کو اوپر آپ کو ہری ایک محسوس ہوگا، تو اس کے اوپر کاغذ رکھیں گے، آگ لگائیں گے تو لگ جائے گی، جیسے ٹھنڈی ہوگی سوا سائڈ پہ کریں، شنگرف آپ اٹھا لیں، شنگرف ڈلی تولے کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی، ایک ڈلی تولے کی۔ اب آپ کا یہاں سے ہم اٹھاتے تھے تو آگے سیدھے چاندی پہ لے جاتے تھے، نہیں، اب تھوڑا سا اس کو بریک کرو، اب ایسا کرو، اس کو ڈری جو نکالی ہے آپ نے شنگرف کی صابن میں سے، اس کے چاروں طرف شہد لگا دو، نیچے 1.5 گرام گندھک، 1.5 گرام اوپر گندھک رکھ کر اس کو لوہے کی کڑھائی میں، لوہے کے داوڑے میں رکھیں، جیسے گندھک پگھلے فوراً باہر نکال لیں، پھر اس کو ٹھنڈا کریں، پھر دونوں طرف لگائیں، گندھک گیلی کر کے اور گندھک سے لگا لیں، تو پھر جیسے گندھک پگھل جائے گندھک تو فوراً اس کو باہر نکال لیں۔ یہ کتنے ہم نے 3 عمل کرنے ہیں، 2 میں نے بول دیے، تیسرا بول دیتا ہوں۔ اب ادھر سے آپ باہر نکالیں گے اسے، پھر جیسے اس کو شہد لگائیں گے ٹھنڈا کر کے، تو اس کو گندھک 1.5 گرام نیچے، 1.5 گرام اوپر، گرام تولہ نہیں یار، تولہ نہ سمجھنا، گرام سمجھنا، ٹھیک ہے، 1.5 گرام گندھک نیچے، 1.5 گرام اوپر، اور وہ جو سیک پڑے گا تو وہ تیل ہوتی ہے، تو وہ تیل جو استعمال میں ہے، ابھی تو ہماری سمجھانے سے غصہ آ رہا ہوگا کہ یہ کیسا میرا راستہ بند کرنے لگے یا نہیں، فائدہ بتا رہے ہیں۔ اب آپ کا شنگرف جو ہے، جب ادھر سے گندھک والا عمل ختم ہو جائے، پہلے پکائی والا ختم ہو گیا، اب یہاں ایک تولہ ہے سمبل فار، تو 1 ورق کھلا دیں، 2 تولہ تو 2 تولے کھلا دیں، ٹھیک ہو گیا جی، 2 ورق کھلا دیں، 1 تولہ 1 کھلا دیں، 2 تولہ تو 2 کھلا دیں۔ اب آپ گھر آ جائیں، گھر آ کر اپنی بیوی کو خوشخبری سنائیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے تو ٹھیک ہے، اور میرے پہ کوئی مسئلہ ہے، اچھا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، انہوں نے کہا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو ہوں لے جائیں، اس کی جگہ روٹی پکائیں، پھر وہ کھائیں اور سکون میں رہیں گے۔ جیسے آپ لوگ یہ بیچ میں ایک میں نے آپ کو اس مرا جو کی روٹی کھائیے کہ یہ ایک سنت میں بھی ہو جاتی ہے، 1 ورق دے کر اس کو کھرل کریں، پہلے چاندی کے ساتھ کھرل کریں، پٹور کے ساتھ، پھر اس کو 1 ورق دے دیں شنگرف کو، پھر کھرل کریں، پھر اس کے میں کوار گندل کا پانی ڈالیں اور اس کو ٹکی بنا دیں، ٹکی بنا کر 1 کپ کے اندر رکھیں،
کپ کے اندر رکھ کر اسے گلک بند کر کے کپ کے اندر رکھ کے اسے اب 2 کلو کی اوپر سے آگ دے دیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہ آگے دوبارہ چاندی پہ طرح کر دیں، چاندی پہ طرح کر دیں۔ جو نیچے بیٹھ گیا وہ پکا ہے، جو نہیں بیٹھا وہ کچا ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے مایوس نہیں ہوں گے آپ۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اتنا عمل ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اس بات کو کہیں کی کہیں لے گئے۔ تو میرے دوستو، یہ شنگرف کا ایک دوبارہ تجربے کر کے یہ ایک جدید طریقے سے شنگرف دیکھا ہے، پیش کیا ہے۔ 100% آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو میرے بھائی، اللہ آپ کو خوش رکھے، ایمان دے، سلامتی دے، ہر بلا سے محفوظ کرے، آمین۔ اللہ حافظ میرے دوستو۔ یہ شنگرف بنائیں اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کو آپ کا گزارا اس میں سے اچھا ہو جائے گا۔ پہلے جو آپ نے چاندی لانی ہے وہ راس ہو جاتی ہے، وہ ادھر ہی رہ جاتی ہے نا، وہ کون سی آگے جاتی ہے کلر۔ ٹھیک ہے، ہو گیا۔ اچھا جی، سب کو میرا السلام علیکم، تمام دوستوں سے اللہ خوش رکھے۔